الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی یعطی مالہ یتزکی آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسم قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن دست امداد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملہ رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کوئی لب خاموش رہے سب مل کے پڑھو صلاۃ و سلام یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جس راہ پہ چل دیے ان کی مہک نے دل کے گنچے
غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اس راہ چل دیے ہیں، اونچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جڑا بیمار ہے جدیاں لتاں نہیں کام کردیاں وہ چوکڑی مارے، اپنی ایمانداری نال، ورنہ سارے گوڈے مدے مارو جڑے صحت مند نے۔ اللہ نے تمہیں بھی صحت دیتی دی بڑی، ورت لو یہ کر لو، ہیں جمع انہیں نہ کرتے رہو۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے، جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے، ایک دل ہمارا کیا ہے، ایک دل ہمارا کیا ہے، آذر اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ پہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ہم سے فقیر بھی اب، ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے،
اب تو غنی کے در پر ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، آنے دو یا ڈبو دو، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، دلہا سے اتنا کہہ دو، دلہا سے اتنا کہہ دو، پیارے سواری روکو، مشکل میں ہے باراتی پرخار بادیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ واہ حضرت، اعلیٰ حضرت، کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت کی فرماندے نے، اعلیٰ حضرت کلام ہے جڑا میں پڑھنا پیا، میں تسی مل کے جڑا کلام پڑھنا اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماندے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں
کوچے بسا دیے جس راہ پہ چل دیے حمد و ثنا تو بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کیتا ہے، رل مل کے سارے دوستاں نے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے، میری تے تہاڈی حاضری اللہ پاک اپنی بارگاہ چ قبول فرمان۔ اسی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف شخص کردا وے، جو شخص حضور پاک دی تعریف کرے، یا اللہ او دے تے اپنا فضل تے اپنی رحمت فرما۔ ہاں جی، اپنی رحمت دی جڑی تجلیات نے نا، وہ انوار و تجلیات جڑیاں نے اللہ سونے او دے تے برسا، جڑے تیرے محبوب دا ذکر کردے نے، تیرے محبوب دا نام لیندے نے، تیرے محبوب دا ذکر کر کے خوش ہوندے نے، انہاں دے اللہ اپنا فضل کری۔ اللہ کو مانگنے ہیں نا، یا اللہ تیرے کو مانگنے ہیں وسیلہ مصطفیٰ دا، وسیلہ مصطفیٰ دا۔ روزہ محشر دا دن لگا ہوئے گا، میں ایک حدیث پہلا پڑھدا پیا سا، پہلا بھی پڑھی ہے، اج بھی میری نظر چ گزری ہے، مجھے یاد آ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئی ہیں تو کچھ چیز لبدیاں پیاں سن، کچھ چیز لبدے پیاں سن، تے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے عائشہ کی پہ لبدے ہو؟ کی سونیا سوئی گم ہو گئی ہے، واہ دیر دی لب نہیں پیاں، سوئی نہیں لبدی، واہ دیر ہو گئی ہے، سوئی لبدیاں، سوئی نہیں لبدی پئی۔ آقا مسکرائے، تبسم فرمایا، اللہ نے مہربانی فرمائی، سرکار ہسے، اللہ دی مہربانی نال سرکار ہے مسکرائے، سرکار دے دن مبارک دے وچوں نور دیاں لائٹاں نکلیاں تے کمرہ پورا روشن ہو گیا۔ تے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جڑی سوئی گم ہوئی دی سی نا، وہ مل گئی، لب گئی، تے فرمان لگے، بڑے خوش ہوئے تے کہنے لگے سونے ہاں تسی مسکرائے ہو تے نور کمرہ ہو گیا، میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا عائشہ وہ بڑا ہی بدبخت شخص ہوئے گا، یا رسول اللہ کیویں؟ فرمایا دنیا تے رہ کے منو ویکھے گا پر رہے گا کافر، ویکھن گے پر رہن گے کافر۔ یا رسول اللہ پھر میں روزے محشر والے دن وہ میری شفاعت تو محروم رہن گے، اللہ انہاں نے ناراض ہو جائے گا، اللہ انہاں تے راضی نہیں ہوئے گا۔ میں یا رسول اللہ وہ کساں؟ میں وہ بدبخت شخص ہوئے جدے سامنے میرا نام لیا جائے تے میرے تے درود نہ پڑے، جدے سامنے میرا نام نامی اسم گرامی لیا جاوے تے میرے تے درود نہ پڑے، بڑا بدبخت شخص ہے۔ اللہ سب نو جدو سرکار دا نام نامی اسم گرامی سرکار دا آوے نا تے چمیا کرو یا سرکار تے درود پڑھیا کرو۔ ہاں جی، اذان دے حوالے نال میں تھوڑا جہا عرض کرنا چاہنا ہوں کہ اذان شرعی نقطہ نظر نال، شریعت دے حوالے دے نال اذان دے متعلق یہ حکم ہے کہ جڑی قریب تر تہاڈی اذان ہوے، جڑی تہاڈے لاگے مسجد دی اذان ہوے تے تسی او اذان خاموشی نال سنیا کرو تے او دا جواب بھی دیا کرو، اذان دے کلمات دہرایا کرو۔ شریعت آخدی ہے کہ جڑا اذان دا جواب دے گا انہوں بڑا ثواب ہوئے گا، جڑا اذان دا جواب نہیں دے گا سنے گا ثواب انہوں بھی ہوئے گا، ثواب انہوں بھی ہوئے گا۔ جڑا اذان دے کلمات دہرائے گا ثواب انہوں بھی ہوئے گا، جڑا اذان چپ کر کے سنے گا، اذان دے دوران بولے گا نہیں، ثواب انہوں بھی ہوئے گا، ثواب دوانوں ہوئے گا، پر جڑا جواب دے گا ثواب انہوں ود ہوئے گا۔ ٹھیک ہے، اگر 5-7 اذاناں شروع ہو گئی نے یا شہر دے وچ یا لاگ گرد و نواح دے وچ تانوں آوازاں زیادہ آن لگ پیاں نے، حکم شریعت دا یہی ہے کہ اذان تسی ایک سننی ہے وہ بھی خاموشی دے نال۔ فرمایا جیڑا بندہ اذان دا احترام تے ادب کرے گا، خاموشی نال سنے گا، اللہ اودے تے دوزخ دی اگ حرام فرما دے گا، دوزخ دی اگ اودے ول حرام کر دے گا خدا۔ تے جیڑا اذان دا جواب دے گا فرمایا انہوں نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب ہوئے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، دربار رسانیہ سیانیہ دی وہ سجدہ شریف، حضور قبلہ عالم، حضور قبلہ عالم، تاجدار ختم نبوت۔ قرآن دی ایک آیت میں چونکہ تھوڑی جی پڑھی، 2-3 لفظ پڑھے قرآن دی آیت دے، میں پڑھے الذی یؤتی مالہ یتزکا، بس نہ پڑھا یہ تلاوت کی تھی۔ یہ کی معنی ہے؟
جو اپنے مال اس نظریے سے دیتے ہیں، جو اپنے مال اس نظریے سے دیتے ہیں کہ ہمارا مال پاک ہو جائے، ہمارا مال پاک ہو جائے، صاف ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے اور وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَتِ تُجْزَا، فرمایا اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے گا، جس کا بدلہ دیا جائے گا۔ محض کرنا فرمایا متقی اتقا، متقی اتقا۔ سورت مریم دے اندر اللہ فرماندہ جڑا چھوٹے تو چھوٹا متقی ہوئے گا وہ میری جنت دا وارث ہے۔ متقی جڑا ہوئے گا نا وہ جنت دا وارث ہے۔ یا اللہ جڑا بندہ متقی ہوئے وہ تیری جنت دا وارث ہے۔ قرآن آخدا ہے، قرآن چ اللہ پاک فرما رہا ہے سورۃ مریم دے اندر، مایا جڑا متقی ہوئے گا، متقی نمازی پرہیزگار ہے، جڑا اللہ نو اللہ واسطے سارا کچھ کردا ہوئے گا، اللہ نو پسند ہو جائے گا، آ جائے گا، وہ متقی ہے۔ متقی کنوں آندے نے؟ 100 چوں 2.5%، 100 روپے چوں 2.5% وہ خرچ کرے گا، وہ اوچی بولو یار، وہ خرچ کرے گا، وہ متقی ہے۔ اللہ فرماندہ جڑا 100 چوں 2.5 خرچ کرے گا دنیا دے ہوتے میرے واسطے، میرا نام لا کے آکھے گا اے 2.5% اللہ دے نام دا ہے، 2.5% اللہ دے نام دا، اے اللہ دی راہ چ خرچ کرے گا۔ روپیہ دے کول 100 ہے، 100 چوں 2.5% خرچ کرنے والا ایک متقی ہے۔ 100 چوں 2.5% یعنی 2.5 آنے خرچ کرنے والا وہ متقی ہے۔ تو متقی دے بارے اللہ نے فرمایا جڑا متقی ہے وہ میری جنت دا وارث ہے۔ ڈھائی فیصد خرچ کرنے لا تسی بھی خرچ کرو گے تو متقی ہو گے اللہ دے فرمان دے مطابق۔ اگر تسی بھی 2.5% خرچ کرو گے نا، جے تسی جمع نہ کتا، جے تسی بلاک نہ کیتا، جناب اللہ تسی ہر شاہ سٹاک نہ کیتی، تے جناب اللہ 2.5% اگر خرچ کرو گے تے اللہ دے فرمان دے مطابق تسی بھی متقی ہو۔ تے اللہ پاک فرمان دے متقی جیڑا میرا وہ میری جنت دا وارث ہے۔ توجہ جڑے میں جملے ہوں کہنے لگا نا توڑیاں سماعتاں دے والے کرنے لگا اگر ذرا غور نہ سماعت فرمائیو، میں جڑے 2.5% خرچ کرن اللہ دی راہ او متقی نے، عام متقی نے۔ سورۃ مریم دے اندر اللہ فرماندا او میرے متقی نے اور ایسے متقی نے کہ میرے جنت دے وارث نے، جنت دے اچھی بولو وارث نے۔ توجہ اللہ فرماندا متقی، اللہ نے ایک جگہ فرمایا اتقا، اتقا اچھی بولو کی فرمایا؟ اتقا۔ قرآن دے اندر اللہ فرما رہا اتقا متقیاں دی جمع، متقیاں دی جمع۔ میں عرض کرنا یاد اے اشارہ اللہ نے اپنے حبیب وال کیتا ہے، یہاں ابو بکر صدیق وال کیتا ہے۔ غلط ہو گئی؟ یا اللہ نے اپنے حبیب وال اتقا دا اشارہ فرمایا تو یا ابو بکر صدیق وال فرمایا۔ حدیث تے راوی توجہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت نقل فرماندے آیا، مایا اے جڑی آیت ہے نا جدے اتقا تو مراد سیدنا ابو بکر صدیق نے، اتقا تو مراد ابو بکر صدیق نے۔ پتہ چلا ایک عام متقی اگر 2.5% وہ خرچ کرے، اللہ فرماندہ اے متقی ہے میرے واسطے 100 چوں 2.5 روپے میری راہ واسطے دیتے نے، میرے واسطے دیتے نے، میرا نام لے کے دیتے نے، فرمایا میری جنت دا وارث ہے۔ فرمایا اللہ انہوں اتقا فرماندہ ہے، اللہ فرماندہ ہے اتقا ہے جیڑا 100 دا 100 میری راہ دے وچ خرچ کرے۔
واہ جی واہ سمجھ آئی میری گل دی؟ اللہ فرماندہ 2.5% یعنی 2.5 روپے میری راہ خرچ کرے میرا متقی ہے وہ میری جنت دا وارث ہے تے جڑا 100 دا 100 ہی دے دوے فرمایا پھر اتقائے وہ کی ہے پھر اتقائے میں نے دسو اے عام متقی جنت دا وارث ہے جڑا جمع ہے جڑا متقیان دی جمع ہے دسو وہ جنت دا وارث نہیں آسانہ عالیہ ثانیہ ثانیہ عبدال کو سجدہ شریف سید غلام شاہ صاحب شیراز جیوے 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے توجہ حدیث پوچھو حدیث مولویوں نے پوچھو جڑے مولوی نے انہاں شرع دا مسئلہ پوچھو کہ سارا مال دینا عیب نہیں شرع اخدی ہے سارا مال دینا عیب ہے کیوں او دے وچوں بیوی بچیاں لی رکھنا ضروری ہے شرع اخدی ہے شرع کہندی ہے عیب ہے سارا مال دینا عیب ہے کیونکہ بیوی بچیاں دا نان نفقہ کھان پین دا سامان رکھ کے تے سارا دینا منو یہ گل دسو شرع آخدی ہے شرع آخدی ہے عیب ہے مولوی آندہ شرع آخدی ہے کہ عیب ہے سارا مال نہیں دئی دا مال کچھ گھر بھی رکھی دا کدے واسطے بیوی تے بچیاں لئی کھان پین لئی اوے ابو بکر نو تے پوچھو او جنہیں گھر ککھ بھی نہیں رکھیا سارا مال سونے نو دے چھڑے تاجدار صدیق اکبر تاجدار صدیق اکبر تاجدار صدیق اکبر تاجدار ختم نبوت اسے واسطے میرے آقا نے فرمایا دنیا تے رہندے ہویاں کسے نہ کسے بندے دا کسے نہ کسے انسان تا ایک دوسرے تے احسان ہوندا ہے فرمایا دنیا تے رہ کے میرے تے ابو بکر دا احسان ہے پر اس احسان دا بدلہ میں دنیا تے نہیں دیاں گا آخرت تے دیاں گا یہ دا بدلہ ضرور دیاں گا فرمایا یا رسول اللہ کیویں فرمایا جڑے میرے چارے یار نے نا حوض کوثر دے چارے کونے تے ہونگے حوض کوثر دے چارے کونے تے ہونگے فرمایا میں اپنے صحابہ نو اے نام اللہ کو لے کے دیاں گا حوض کوثر تے چارے یار ہونگے ایک ابو بکر ہونگے ایک کونے تے ابو بکر ہونگے دوسرے کونے تے حضرت عمر ہونگے اور تیسرے کونے تے حضرت عثمان غنی ہونگے چوتھے تے مولا علی کرم اللہ واجہ ہونگے جیوے 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 آستانہ علیہ ثانیہ علی وہ سجدہ شریف فرمایا چارے کونے دے ہوتے میرے چارے یار ہونگے اللہ مقام عطا کرے گا میرے یاران حوض کوثر دے چارے کونے دے ہوتے میرے یار ہونگے ایک کونے دے ہوتے ابو بکر ہونگے ایک کونے دے ہوتے حضرت عمر ہونگے ایک کونے دے ہوتے حضرت عثمان غنی ہونگے ایک کونے دے ہوتے حضرت مولا علی کرم اللہ واجہ ہونگے او میں مرید ہاں ابو بکر دا میرا خاندان مرید ہے ابو بکر دا پتر اسی علی دیاں پتر اسی علی دیاں نوکر ابو بکر دیاں نوکر اسی اوہ ابو بکر دیاں میں چارے یار میرے حوض کوثر دے ہونگے جی میں دل کرے گا جنو مرضی پلان گے میں نے یہ دسو جدو حوض کوثر تے چارے یار میرے نبی دے کٹھے ہونگے دسو جنہ چواں دے وچوں جنہیں ایک دی مخالفت کیتی ہوئے گی انہوں آب کوثر ملے گا اوہ بول اوہ انہوں آب کوثر نہیں ملے گا
آبے کوثر انہوں ملے گا جڑا صحابہ دا احترام کرے گا۔ سبحان اللہ یار نو مندانا بولی تے میری پاویں جند کٹ لئی، گھر یار نو مندانا بولی تے میری پاویں جند کٹ لئی، بغض او دے چ زبان نہ کھولی تے میری پاویں جند کٹ لئی، گھر یار نو مندانا بولی تے میری پاویں جند کٹ لئی، اونے ڈنگ تے ڈنگ نے کھادے بڑے، اونے ڈنگ تے ڈنگ نے کھادے بڑے، سپ ڈنگ تے ڈنگ نے مارے بڑے، وچ عشق صدیق نہ ڈولی تے میری پاویں جند کٹ لئی، گھر یار نو مندانا بولی تے میری پاویں جند کٹ لئی، گھر یار نو مندانا بولی تے میری پاویں جند کٹ لئی، بغض او دے چ زبان نہ کھولی تے میری پاویں۔ حضرت عبداللہ بن حسیس تمیمی رحمت اللہ علیہ حدیث نقل کردے نے، آپ فرماندے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جدوں میں اعلان نبوت کیتا یا دعوت دیتی ہر بندے نے تحقیق کرن دی کوشش کیتی، پوچھن دی یعنی کہ اگو بحث محاسا کیتا، لیکن ابو بکر او وے جنوں میں ایک واری دعوت دیتی انہیں کسے گل نوں اگے نہیں لیا بلکہ میری گل نوں من کے تے آمین کر لیا۔ فرمایا میری سب تو پہلا فرمایا جدے کل بھی گئے ہیں انہیں ہلا بہانا چینو چراں نکار دعائی پائی روڑا پایا، لیکن انہیں بحث محاسا کیتا، لیکن ابو بکر ایک واحد ایسی شخصیت ہے، ابو بکر میرا ایک ایسا واحد میرا مرید ہے، غلام ہے، ابو بکر میرا واحد ایک یار ایسا ہے کہ جنہیں کوئی تصدیق نہیں کی تھی، جنہیں کوئی میرا مطلب ہے کہنا تھا کہ پوچھا نہیں، ہاں میں اسلام دی دعوت دیتی انہیں اسے ویلے قبول کر لیں۔ حضرت عائشہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماندیاں نے، آپ فرماندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ چاہندا نا میں دوزخ دی اگ تو نجات پاواں آزاد ہو جاواں وہ انسان ابو بکر دی زیارت کرے، وہ ابو بکر دی زیارت کرے۔ توجہ حضرت ام ہانی، دو حدیثاں ہو گیاں، تیجی حدیث سماعت فرماؤ۔ حضرت ام ہانی روایت فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح میرے گھر تشریف لے آئے، رات مسجد آرام دے اندر بہو استرام یعنی کہ آرام فرما رہے سن، تے جناب اعلیٰ پھر حضرت ابو بکر نے یعنی کہ پوچھا گیا کہ حضرت ام ہانی دے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تشریف فرما سی تے پھر معراج تے چلے گئے، تسی اس گل دی گواہی دے دیو؟ ابو بکر نے فرمایا میں ہاں اس گل دا گواہ ہاں، میں اس گل دا گواہ ہاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے میرا نبی جو فرما رہا سچ فرما رہا۔ میں ابو بکر تو میرے جویں غار چ ساتھی سا نا، حوض کوثر تے تو میرا ایویں ساتھی ہے۔ میں ابو بکر احد پہاڑ تے گئے نا، احد پہاڑ وجہ چ آیا، میرے آقا نے اڈی ماری فرمایا نہ ہل، دو شہید ایک صدیق، دو شہید ایک صدیق تے ایک اللہ دا نبی تیرے اتے کھڑا ہے، اللہ دا نبی تیرے اتے کھڑا ہے۔ فرمایا توجہ، اسد بن زارہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں سے خطاب فرماتے ہوئے دیکھا، آپ نے التفات فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق نظر آ رہے، حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم خطاب پہ فرما رہے ہیں، سامنے ابو بکر لب پہ، توجہ، پھر آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر بے شک ابھی حضرت جبرائیل آئے، انہوں نے مجھے خبر دی
کہ آپ کے بعد آپ کی امت میں بہترین انسان ابو بکر صدیق ہو. کنی حدیثاں ہو گیا؟ 1 2 3 تو چوتھی میں پڑھی ہے. پھر توجہ 5ویں حدیث پاک. حضرت عبداللہ بن عباس تو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اگر میں اپنی امت سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا، لیکن وہ میرا بھائی اور میرا ساتھی ہے. اگر 6ویں حدیث توجہ فرمانا. حضرت عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے رب تعالیٰ کے سوا اس امت کے کسی فرد کو خلیل بناتا تو ابو قحافہ کے لخت جگر ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ دین میں میرا بھائی اور غار میں میرا ساتھی ہے. 7ویں حدیث سماعت فرماؤ. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ تو نے ابو بکر کو غار میں میرا ساتھی بنایا. آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی. کون دعا فرما رہا ہے؟ جو اللہ کا محبوب ہے، جو نبیوں کا امام ہے. دعا فرما رہے ہیں، یا اللہ اے اللہ تو نے ابو بکر کو غار میں میرا ساتھی بنایا تھا، پس میں جنت میں اسے اپنا ساتھی بناتا ہوں. غار میں سے ساتھی بناتا ہوں. توجہ حدیث نمبر 8. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس کے مرض وصال کے دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام کو نماز پڑھایا کرتے تھے. سوار کا دن آ گیا، پیر والا دن، اچھی بولو، پیر کا دن آیا اور صحابہ اکرام نماز کی حالت میں کھڑے تھے. حضور اقدس نے حجرہ مبارک سے تھوڑا سا پردہ ایک سائیڈ پہ کیا، کھڑکی سے پردہ اٹھایا، دیکھا آپ کا چہرہ مبارک ایسے لگ رہا تھا جیسے قرآن کے ورق ہیں. صحابہ فرما رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ آپ باہر نہیں آئے، ابو بکر صدیق اور صحابہ تمام نماز کے لیے کھڑے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑکی سے تھوڑا سا پردہ پیچھے کیا تو صحابہ نے آقا کی زیارت کی. تو صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم نبی پاک کا چہرہ ایسے تھا جیسے قرآن کے ورق ہوتے ہیں، جیسے قرآن کے ورق ہوتے ہیں. پھر آپ نے تبسم فرماتے ہوئے ہنسے. آپ کی روایت مبارکہ کی خوشی میں آپ نے نماز توڑنے کا ارادہ کیا. حضرت ابو بکر صدیق اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے کو آئے، تشریف لانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشارہ کیا، فرمایا آپ ابو بکر اشارہ فرمایا. کس کو؟ ابو بکر کو. فرمایا جائے نماز پہ کھڑے رہو، یعنی رکنے کا کہا. صحابہ نے دیکھا کہ حضور آئے تو ایڑیوں کے بل پیچھے، یعنی کہ حضور تشریف لاتے ہیں، امامت کے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز جماعت فرماتے ہیں. ہم حضور کے پیچھے صحابہ نماز پڑھتے تھے. تو آقا علیہ السلام نے اشارہ ابو بکر کو فرمایا، ابو بکر پیچھے نہ آئیں، اگے ہی رہے. پنجابی چے میں کر لو کہ جناب اللہ حضور تشریف نہیں لے آئے، اگے مصلی تے ابو بکر کھڑے نے تے صحابہ نے ویکھیا سرکار والا چہرے والا، یعنی کہ جناب اللہ جے صحابہ حضور تے چہرے والا ویکھن تے نماز ٹوٹدی نہیں، نماز پتہ چلیا ٹوٹدی نہیں. یہ سبق سانو صحابہ نے دسیا کہ حضور تے چہرے انور والا ویکھنا تے نماز پڑھنی. اور نماز کوئی نہیں ٹوٹدی. نماز ٹوٹدی ادوں میں جدوں ایدے وال دھیان جاندا ہے، غیر وال دھیان جاوے نماز ٹوٹ جاندی ہے. شریعت آندی ہے، میں نہ میرا ایمان آخدا ہے، ابو بکر دا ایمان آخدا ہے، صحابہ دا ایمان آخدا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے وال ویکھ کے نماز پڑھن دا مزہ ہی کچھ ہو رہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم
ختم نبوت. توجہ، ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور فرماندیاں نے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیا ہے، آقا نے فرمایا میرے ابو بکر دے ہوندیاں کوئی نماز پڑھاوے میرا دل ہی نہیں مندا. پنجابی دا ترجمہ کیتا میں، ترجمہ اور طرح میں پسند ہی نہیں کرتا کہ ابو بکر تو علاوہ کوئی جماعت کراوے، امامت مسئلے تے کھڑا ہوئے. 9 نمبر حدیث 10ویں توجہ فرما، حضرت جبیر بن معتم، حضرت جبیر بن معتم، میم تو این میم، معتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے. آپ فرماندے نے کہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس حاضر ہوئی تے کسی چیز دا سوال کیتا، آپ نے اسے دوبارہ حاضر ہوندہ حکم فرمایا. آقا نے فرمایا بی بی پھر آمین، بی بی پھر آمین. عرض کی حضور اگر میں واپس پھر آواں تے تسی اگے مینوں نہ ملو، تواڈے نال میری ملاقات نہ ہوئے تے پھر میرے آقا نے فرمایا پھر میرے ابو بکر نوں ملنا بھی، میرے ابو بکر نوں ملنا بھی. توجہ، آپ نے اشارہ فرما دیتا. توجہ 11ویں حدیث حضرت جابر بن عبداللہ تو روایت ہے کہ آپ فرمانے نے کہ حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دے کول عبد القیس دا وفد آیا تے ایک شخص نے ناروا گفتگو بڑی پیڑی جی گفتگو کی تھی تے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ادا جواب دینے ہاں. انہوں نے بہت اچھا جواب دیا. کنہ نے؟ ابو بکر نے بہت اچھا جواب دیا. رسول مکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو رضوان اکبر دیا ہے. آپ کو میں شارٹ پڑھ رہا ہوں تاکہ تم سمجھ آئے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو رضوان اکبر دیا ہے. کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اکبر کیا ہے؟ رضوان اکبر کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ آخرت میں اپنے بندوں کے لیے عام تجلی فرمائے گا جبکہ ابو بکر کے لیے خاص تجلی فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رضوان اکبر فرمایا عام بندے کے لیے تو تجلی فرمائے گا لیکن جب ابو بکر کی باری آئے گی اس کے لیے خاص تجلی فرمائے گا. حدیث نمبر 12 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے 2 وزیر، ہر نبی کے 2 وزیر اہل اسما، اہل کدے واسطے 2 وزیر ہوندے نے؟ ہر نبی دے 2 وزیر ہوندے نے. کتھے ہوندے نے؟ آسمان پر اور زمین پر بھی 2 وزیر. اہل زمین یعنی زمین تے بھی 2، آسمانہ تے بھی 2. یا رسول اللہ علیہ وسلم فرماؤ پھر کیڑے کیڑے نے؟ پس اہل آسمان سے میرے 2 وزیر جبرائیل میکائیل. مایا آسمان تے جڑے میرے 2 وزیر نے نا، ایک جبرائیل ہے، اچھی بولو، میکائیل ہے. فرمایا آسمانہ دے ہوتے میرے 2 وزیر نے، ایک میکائیل ہے ایک جبرائیل ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین تکڑے وزیر نے میرے آقا مسکرائے. میں ایک میرا ابو بکر ہے ایک میرا عمر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. حدیث نمبر 13 کوٹ فرماؤ. حدیث نمبر 13 فرمایا توجہ حضرت عبداللہ بن حنطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی نے آپ روایت فرماندے نے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کو دیکھ کر حضرت ابو بکر کو دیکھ کر حضرت عمر کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں میرے کان اور آنکھیں ہیں. حضرت عبداللہ بن حطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ابو بکر حضرت عمر کو دیکھا تو فرمایا یہ دونوں کان اور آنکھ ہیں، یہ دونوں میرے کان بھی ہیں، میری آنکھیں بھی ہیں۔ ایک حدیث میں نے یہ سنی وَقُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، فرمایا آقا فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ارے جو نماز ادا کرتا ہے وہ سمجھے کہ میرے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملی ہے۔ جو نماز ادا کرے اور وہ یہ سمجھے کہ میں نے جو نماز ادا کی ہے میں نے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک دی ہے۔ ارے توجہ، اگر نماز پڑھے تو میرے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ مجھے کہنے دے وَقُرَّةُ عَيْنِ بِكَ یا رسول اللہ، آپ کا نام نامی اسم گرامی آ جائے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اگر نماز پڑھیں تو نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ ارے اگر ایک امتی نماز پڑھتا ہے تو اس کی آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ ارے کتنا خوش نصیب امتی ہے جس کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے۔ ہم محمد کا نام، آقا آپ کا نام جب آئے ہم چوم کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ وَقُرَّةُ عَيْنِ بِكَ یا رسول اللہ، وَقُرَّةُ عَيْنِ بِالصَّلَاةِ، فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یا رسول اللہ ہم نماز پڑھیں آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ یا رسول اللہ جب ہم آپ کے نام نامی اسم گرامی کو چومتے ہیں تو ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ مجھے سلیمان کا واقعہ یاد آ گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ٹائم بہت شارٹ ہے، میں چند جملوں میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کوا آیا، اس نے ہدہد کی شکایت کی، کہنے لگا حضور یہ جو ہدہد ہے یہ آپ سے بہت بڑی غلط بیانی کرتا ہے، یہ آپ سے جھوٹ بولتا ہے، یہ آپ کے ساتھ صحیح سیریس نہیں ہے، یہ آپ کے ساتھ داؤ پیش لگاتا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، ذرا یہ آتا ہے اس کو پوچھیں تو صحیح، یہ آپ کے ساتھ جھوٹ کیوں بولتا ہے، یہ آپ کے ساتھ داؤ پیش کیوں چلاتا ہے، کیوں آپ کے ساتھ ایسے کام کرتا ہے۔ حضور وہ آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام جب آپ نے سنا تو اللہ کے نبی تھے، غصہ آیا کہ فرمانے لگا آنے دے اس کو، آج چھری پکڑاؤ مجھے، میں نے اس کو ذبح کر دینا ہے، اس کو ذبح کر دینا۔ حضور سے یہ پوچھنا کہ یہ جو زمین پر پھندا لگا ہوتا ہے، پھائی لگی ہوتی ہے، یہ اس میں پھنس جاتا ہے، جو زمین کے نیچے پانی ہے وہ اس کو کیسے نظر آ جاتا ہے، جبکہ زمین کے اوپر جو اس کا وہ پھندا لگا ہوا ہے، جو جناب اعلیٰ اس کو پکڑنے کے لیے جال بچھا ہوتا ہے، وہ اسے نظر نہیں آتا، زمین کے نیچے جو پانی ہے وہ اسے نظر آتا ہے۔ حضور یہ آپ سے سراسر غلط بیانی کرتا ہے، سراسر جھوٹ بولتا ہے، حضور اس کو سزا ملنی چاہیے۔ حضور آپ نے فرمایا یہ تو بات ٹھیک ہے، تو پانی اسے نظر آتا ہے، اوپر پھائی لگی ہو جو اس کا جو اپنا جناب اعلیٰ جو پھندا ہے وہ اس کو نظر نہیں آتا۔ تو جب وہ آیا، جب ہدہد آیا، آ کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بیٹھا، جب سامنے بیٹھا تو اس نے دیکھا کہ اللہ کا نبی آج جلال میں ہے، لگتا ہے اس کو کسی نے کوئی بات میرے خلاف سنائی ہے، اور اللہ کے نبی میرے پہ غصہ کیوں؟ فرمایا خبیثہ وہ فلاں، اور جھڑکا اس کو، تو میرے سے ساری زندگی جھوٹ بولتا رہا کہ تو جو پانی زمین کے نیچے تجھے وہ نظر آتا ہے، اور جو اوپر وہ لگا پھندا وہ تینوں نظر آ گیا،
ہاں جی وہ جڑی پھائی ہوتی ہے وہ تو پھس جانا میں تین نظر نہیں آتی تے زمین دے تھلے جڑا پانی ہے تین لب جاتا ہے ہاتھ بن کے کھلو کہنے لگا حضور مہربانی فرماؤ پہلا میری گل سن لو توجہ دے نال حضور تسی اللہ دے نبی ہو کتے تواڈے ہتھوں کوئی قتل نہ ہو جاوے نہ حق قتل نہ ہو جائے مایا اوئے میں تینوں چھری پھیر دینی ہے میں تینوں حلال کر دینا ہے تو اگوں بدتمیزی کرنا بولنا نے کہا اللہ دے نبی تسی مینوں چھری نہیں پھیر سکدے اللہ دے نبی تسی مینوں چھری نہیں پھیر سکدے مایا اوئے تیری انی جرت او تو شٹاکی دا جانور ہو کے تے میرے سامنے آکڑنا تے انتا چھری نہیں انہاں کہا منو رب کعبہ دی قسم ہے تسی مینوں چھری نہیں پھیر سکدے انہاں کہا گل کی ہے تو انہوں چھری نہیں پھیر سکدے وجہ دس تے صحیح تو انہاں آکڑنا کیوں ہے نے کہا حضور گل ہوئے توجہ دینا چھری تھلے رکھ دیو ہاتھ چو ڈگ پہ گی نہ کہ وہ گلاں چھوٹا جا تو ہیں میں گلاں بڑیاں بڑیاں کرنا ہیں تے چھری تھلے سوٹ دے میں اللہ دا نبی ہاں کہا گل سنو تسی اللہ دے نبی ہو پر تسی منو چھری نہیں پھیر سکدے حلال نہیں کر سکدے کہا کیوں وجہ میں اللہ دے نبی حوصلے نال چھری تھلے رکھو نا پہلا ہتھوں ڈگ پے گی اللہ دے نبی چھری تھلے رکھو حوصلے دے نال تے جناب میں ادب نال عرض کرنا وا اللہ دے نبی نے چھری تھلے رکھی راکہ کہا دس ہوئے انہیں پتہ کیتا انہیں اپنا ایک سجا پر چکیا حدود نے تاریخ گواہ پڑھیا لکھیا ذمہ داری نرد کرانگا پڑھ کے بیان کر رہے ہیں پر چکیا جدو پر چکیا میں اللہ دے نبی اب پر دے تھلے وے کو لکھیا کیے اے پر دے تھلے لکھیا کیے مایا جدو پر چکیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرما دے لے اے لکھیا محمد آپ فرما دے لکھیا محمد فرمایا اے سناد صدقے نال تسی منو ذبح نہیں کر سکتے اوہ ایک شٹاکی دا جانور اوہ نہ کڑک جاوے اللہ دے نبی اگے کہ میرے پر تھلے محمد لکھیا ہے اوہ جنت ہے جنہی اپنا جناب فرشتہ نے اوہ جنت دیا حورا نے انہاں دے پران تے انہاں دے متھیاں تے محمد لکھیا ہے اوہ جنت تے ہر درخت تے پتے تے محمد لکھیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اوہ چلیا اوہ حدود دے پر تھلے محمد لکھیا تے انہوں بڑا مانے اونچے در کا ہوں سوالی ذرا اونچا ہے خیال میرا اور نسبت یار نے مجھے مغرور بنا رکھا ہے اوہ توجہ شٹاکی دا جانور ہے چھوڑا جا جانور چھوٹا جا گوشت تھوڑا جا گوشت ہے اوہ پڑکے کھلو جاندہ وے اوہ تیرے متھے تے محمد لکھیا ہے اوہ امتیا اوہ تیرے سینے تے محمد لکھیا ہے اوہ تیری زبان تے محمد لکھیا ہے اوہ اس نادہ صدقہ وقرتون بکا یا رسول اللہ یا رسول اللہ توڑا نام نامی اسم گرامی اوہ ساڑھی بخشدہ ذریعہ بننا ہے یا رسول اللہ توڑا نام لئیے چومکے اکھاں تلائیے اکھاں نو ٹھنڈک میں لے جاندیے جنت دے بوئے تے لکھیا محمد جنت دے درختہ دے پتیاں دے لکھیا محمد باغے رضوان دے لکھیا محمد اور جنت دی ہر ایک شاید دے لکھیا محمد تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی گل کر دیو نا دی برکت ویکھو حضرت سلیمان علیہ السلام نو میرے حضور دے نا دے وجہ تو حکومت لبی میرے نام محمد دا صدقہ توجہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جن کہنے لگا یا اللہ میرے تے مہربانی کری پر میں ویکھنا حضرت سلیمان علیہ السلام ایک انگوٹھی پاندے نے حضرت سلیمان علیہ السلام بولو چی انگوٹھی پاندے نے آؤں کر کے انگوٹھی پاندے نے تے حکومت کرنا شروع کر دیں دے انگلی آؤں کر دیں ہوا آکھے لگ جاندی ہے جے ادن انگلی کر دیں جن آکھے لگ جاندے نے ہاتھ دا اشارہ کر دیں لوگ آکھے لگ پندے مایا وہ ایک گل کی جدو انگلی لا ایسا کر کے انگوٹھی لا کے تے حضرت سلیمان علیہ السلام نہان بڑے تے جناب حضرت سلیمان علیہ السلام دا روپ تار کے نا جن نے تے جناب مکھی بن کے تے ننگ گیا ننگ کے جا کے جی آپ دی غلامہ سی نا انہیں ٹرے دے وچ ایسا کر کے تے جناب انگوٹھی رکھی تے آپ دا انتظار بھی کر دی سی جدو وہ ادھر دی جن آیا انہیں کہا بھی انگوٹھی پھڑی انگوٹھی انہیں جناب ایسا کر کے پا لئی کی کر لیا او چی بولو
وہ انگوٹھی پا لی وہ جن باہر نکل کے جناب تخت بہ گیا ہوا دے آنکھیں لگن لا پئی ہوا دے وہ آنکھیں لگن لا پئی وہ کردیا المختصر انہیں واہ دن حکومت کیتی رکھا موجہ لگ گئی ہیں اصل سلیمان چی گل نہیں گل انگوٹھی نے ویچے حضرت سلیمان علیہ السلام نکلے نہ آگے میں کیا آگے قانون ہے کوئی کی گل انگوٹھی تو تھی لے گئی وہ ہم شکل دو گل اب نے میں چپ کر یہ گل میں سمجھنا یہ ازمائش دی کڑی ہے اللہ نے میرے تے ازمائش دی کڑی پائی اللہ منو ثابت قدم رکھے آپ نے ایک سوراخ تو ویکھیا وہ جن بہ گیا فرمانے یہ ہے جھوٹا ہے جھوٹا ہے وہ میں نے یہ دسو وہ انگوٹھی دے اتے نام محمد لکھیا جائے اس انگوٹھی دے پتہ کی لکھا ہے سرکار دا نام محمد حضور دا نام انگوٹھی تے لکھیا دا سی اس انگوٹھی دے نام لکھن دی وجہ تو کر کے اللہ نے سرداریاں عطا کر چھڑیاں اللہ نے جناب علیہ السلام نبی بنا چھڑیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا نو حکم کرن ہوا تے حکومت اللہ نبی حکم جناب انساناں نو کرن انساناں تے حکومت چرند پرند جانور جتنے بھی نے آپ نے انہاں سارے تے حکومت کیتی اس انگوٹھی دی وجہ تو کر کے سمجھ آگئی گل دی یہ بڑا برکتاں والا نام ہے وہ اپنے جانیاں دے بچیاں دے نام جدو رکھو نا تے پہلا لکھا کرو محمد زبیر محمد اسلم محمد نیف محمد کریم محمد عبداللہ جس دل وچ عشق صلی اللہ علیہ وسلم اس دل وچ نور جاندا اے جدوں کریے ذکر محمد محفل نو سرورا تقریباً 12 13 تو 14 حدیثاں میں تو انہوں سماعت کی دیں لیکن میرے کو 40 حدیثاں ہیں پچھلے جمعہ بھی میں عرض کیتی ہے نہیں شان ابو بکر صدیق سے 40 حدیثاں میرے کو موجود نہیں میں لکھ پڑھ کے لے آیا اللہ تبارک و تعالیٰ جل شان اپنا ابو بکر دا صدقہ جیڑے صحابہ دے منن ہوندے نا کسی نے اپنے پتر دا رکھیا محمد ابو بکر ہے کسی نے رکھیا محمد عمر ہے کسی نے رکھیا محمد عثمان ہے کسی نے رکھیا مولا علی دے بارے نہ حوالے دے محمد علی ہاں جی اے سارے نامی اسم گرامی جڑے اسی رکھنے ہیں نا انہاں دی برکت دے نال کہہ لو کہ انہاں دے نسبت دے نال اللہ نے بخش لینا اللہ تعالیٰ نے بخش لینا اے نام نسبتاً رکھے جاندے ہیں ہاں جی کس نے اپنی بیٹی دا نام رکھا نسبتاً بخشی گئی کیونکہ ناماں دی بخشش دا ذریعہ نام ہی بننے نے اگر تسی کسی دے حوالے نال نسبتاً نام رکھ دے نا میں تانوں مشورہ دیاں گا کہ اپنے پتر دا نام جدوں بھی رکھو او دا محمد تو شروع کریا کرو اللہ تانوں جنہاں نوں اللہ نے نہیں عطا کیتے اللہ نے عطا کرے اللہ دوے تے انہاں دے نام محمد تو شروع رکھے ہو جی شروع کرے ہو جی ٹھیک ہے محمد دے نام تو رکھنا شروع کرے ہو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا ہے کہ یا اللہ جو اسی کیا ہے جو انہاں نے سنیا ہے وہ یہ تے عمل کرن اسی وہ تے پابند رہیے خوش رہو اہل چمن اب مسافر الوداع زندگی رہی تو پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین